بर्थڈے میں منانے میں فائدہ ہے۔ ایک دن حاجی صاحب منائے گا، کیک لا کر کاٹے گا، تو دوسرا دن دوسرا بزرگ لائے گا، کیک لائے گا اور کاٹے گا، تیسرا دن تیسرا۔ وہ اس بات پر عیسائی اتنے زور دیتے ہیں کہ بچے اسکول میں آتے سب سے پہلے مس اس سے یہ پوچھتی ہے کہ آج کسی کا کوئی سالگرہ تو نہیں؟ اگر کوئی کہتے کہ آج میرا سالگرہ ہے تو وہ مس خود اپنے پیسوں سے کیک منگواتی ہے اور اس کے لیے کاٹتی ہے اور پھر بچوں میں تقسیم کرتی ہے تاکہ برتھ ڈے کو رواج مل جائے۔ پھر وہ بھی شوق سے منائیں گے اور کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے ہے۔ جب آپ اپنا برتھ ڈے مناتے ہو تو اپنے پیغمبر کی مناؤ۔ پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، پھر ہم پوری زندگی یہی عرصے کرتے جائیں گے۔ اب یہ سلسلے نے تو یہاں سے بنیاد پکڑا۔ آج ہمارے مسلمان بچے وہ بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج ہمارا برتھ ڈے ہے۔ وہ اپنا برتھ ڈے شغل سے مناتے ہیں کہ ہمارا برتھ ڈے میں کیک کاٹوں گا۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا تصور اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ اسی چیز نے مسلمانوں کو 2 قدم آگے بڑھایا۔ پیروں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر جگہ جگہ مزار بنے ہوئے ہیں اور انہیں مزاروں پر عرس کرتے ہیں۔ اسی عرس کا بنیاد تو یہی برتھ ڈے ہے کہ آج فلان پیر کا برتھ ڈے ہے اور پرسوں فلان پیر کا۔ اتنے پیر الحمدللہ پاکستان کے سرزمین پر دفن ہے، پورے 360 دن گزر جاتے ہیں اور عرس ختم ہی نہیں ہوتے۔ کسی نہ کسی پیر کا تو روزانہ عرس ہوتا ہے، ان کے برتھ ڈے لوگ مناتے رہتے ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر ہم صحابہ کرام کے 1,24,000 صحابہ کرام تھے، ہر صحابی کے برتھ ڈے منائیں گے، اور پھر 1,24,000 انبیاء تھے تو ہر دن اس کی برتھ ڈے منائیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ جب یہ ممکن نہیں تو یہ کہاں سے آ گیا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے مناؤ؟ کہاں سے آغاز کیا؟